بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی سب سے سرکش قوم یہودیوں نے جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا؟ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا، اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل نازل کی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے تھے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کا اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور عقیدت مند تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلاتیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح ناصری معجزات اور کرشمہ دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ ایک بڑا لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنا دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل تھا اور آپ سے ملتا رہتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ تتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العالمین کی مشیت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض انہیں خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہٰذا تتیانوس نے یہود کے چند آدمی اور بادشاہ کے سپاہیوں کا ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام گاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 حواری موجود تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے تھے اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تتیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور متعجب تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی تعجب میں گم سم رہا، تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تتیانوس اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا
اور تتیانوس چلے چلا کر اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی تتیانوس ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے تھے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنون کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا۔ اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ تتیانوس کو اس صلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تتیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹکی ہوئی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تتیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی جو آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، بلکہ ابھی بھی ان کے ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا لیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت نازل ہوں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا۔ آپ اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھے ہوں گے اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب اور کہاں نازل ہوں گے اس کے بارے میں دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔